أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وهو أصدق الصادقين هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. جس نے پیغمبر بھیجا انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو سدھارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون 3 جگہ اس کے پہلے قرآن مجید میں ہے، مگر یہاں اس کی شان عجیب ہے، یعنی اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ اب اس رسول کی حکمت کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنا انسان کے لیے کیوں کر ممکن، اور اس کے لیے میں ایک عام اصول آپ کے سامنے پیش کروں اور اسے فرصت کے لمحات میں دیکھیے گا کہ صحیح ہے یا نہیں۔ کہ منزل کمال پر پہنچ کے نقص کو سمجھنا آسان ہے، مگر منزل نقص سے کمال کو دیکھنا اور سمجھنا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی روزمرہ کی مثالیں میں 2 آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایک یہ کہ بوڑھا جانتا ہے کہ جوانی کیا تھی اور جوان جانتا ہے کہ بچپنا کیا تھا، مگر بچہ سمجھ سکے کہ شباب کیا ہوتا ہے یہ ناممکن ہے۔ دوسری مثال جو اور زیادہ روزمرہ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جاگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سو رہے تھے، لیکن سوتے میں یہ تصور کرنا کہ جاگیں گے تو کیا ہوگا یہ ناممکن ہے۔ سوتے میں تو آدمی خواب دیکھتا ہے تو اسی کو بیداری سمجھتا ہے، تو خواب کے عالم میں بیداری کا تصور نہیں ہو سکتا، بیدار ہونے کے بعد خواب کا تصور ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک غیر معصوم کیا سمجھ سکتا ہے کہ معصوم کیا ہوتا ہے؟ غیر معصوم اور معصوم۔ اب اس کے آگے یہ کہ عام افراد کیا سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کیا ہے، اور انبیاء کیا سمجھ سکتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کیا ہے۔ چلو آج یہ بولیں گے پھر بولیں گے آواز سے پہلے۔ ہر کوئی پھر مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جب
کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا، معرفت ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ آپ منبر پر آ کے یہ کوشش کیا کرتے ہیں؟ اور غور و فکر کائے کے لیے ہوتا ہے. اور اب اس کے ماورا دینی دلیل عرض کر دوں کہ اس کا خلاصہ تو یہ تھا کہ معرفت ڈالا کر ہستیوں کی ممکن ہی نہیں، مگر اور حقیقت دینی یہ ہے کہ معرفت خدا واجب ہے. ہر اقدار حاصل کرنے کا حکم نہیں ہے. تو معرفت رسول اور معرفت امام حاصل کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا؟ وہ تو حدیث مشہور ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت دنیا سے گیا. تو اب معرفت ممکن چیز ہے تب تو اس کا حکم ہوا، ورنہ ناممکن چیز کا تو حکم نہیں ہوا کرتا. تو اب یہ دونوں باتیں متضاد ہو گئی. ابھی تو یہ کہا کہ معرفت ممکن ہی نہیں ہے، اور اب یہ ہو گیا کہ معرفت ممکن ہے اور واجب ہے. تو اب یہ دونوں باتیں کیوں کر سمجھنی ہیں؟ اب اس کے لیے کوئی منطقی فلسفی تقریر کرنا منظور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالیے تو سمندر سوئی کے ناکے میں سما نہیں جائے گا، مگر جتنا اس کا ظرف ہے اتنا تو سمندر آ ہی جائے گا. اللہ پر اسی کے ہیں کہ اپنی کشتی ذہن کو ان کے کمالات کے سمندر میں ڈال دیں تو جتنی ظرف میں وسعت ہوگی اتنا آ جائے گا. اور اسی لیے ان باتوں پر بحث کرنا اور لڑنا بیکار ہے، اس لیے کہ سب یکساں اگر معرفت رکھتے تو ایمان کے درجے کیوں ہوتے؟ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب خاص میں ایمان کے درجوں کو مقرر کر کے ہمیں بتایا. اب کچھ افراد تو قابل ذکر نہیں تھے، جہاں سے کہ قابل ذکر سمجھے وہاں سے ہمیں درجے بتائے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور ان میں 8ویں درجے پر امداد اور 9ویں درجے پر ابوذر اور 10 درجے پر فائز حضرت سلمان. تو یہ درجات ایمان کا درجات معرفت سے الگ ہیں. وہی ایک ہی ہے کہ جب تک کہ معرفت کامل نہ ہوگی ایمان اس پر کامل کیوں ہوگا؟ تو جب رسول نے ان میں درجے مقرر کر دیے تو وہ تو آپس میں نہیں لوٹتے تھے کبھی. تو اسی طرح کوئی زیادہ سمجھا ہے اس کو مبارک ہو، کوئی کم سمجھا ہے اسے مبارک ہو. اس میں لڑنے کی ضرورت کیا؟ پھر بدل آواز سے بولا مگر یہ 3 ہستیوں کا تذکرہ آ گیا تو اب ایک حقیقت
پر میں متوجہ کروں کہ زبان ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ تین خاص نام ہیں کہ ہمیشہ ایک ساتھ آئے ہیں، جیسے جو فضائل میں حدیث ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے بفیض مجالس میں ہم سنتے رہے ہیں اور آپ سنتے رہے ہیں کہ جب مقداد کا نام آئے گا فوراً ابو ذر ذہن میں آئیں گے، فوراً سلمان ذہن میں آئیں گے، یعنی یہ شخصیتیں جیسے لازم و ملزوم ہو گئی ہیں، ایک سے دوسرے کا تصور ہونے لگا۔ تو جو حدیثیں ہیں پیغمبر کی وہ تین نام اس میں آتے ہیں، یہ آج ایک حدیث متفق علیہ، جتنے حالات صحابہ کی کتابیں ہیں سب میں دو درجے اور حالات صحابہ میں 1000 اور اس سے زیادہ کے صفحات کی کتابیں موجود ہیں، جو عام طور سے متداول کتابیں ہیں۔ ان میں سب سے قدیم استیاب علامہ ابن عبد البر ہے، جو بنی امیہ کے دار السلطنت وہ قرطبہ کے عالم تھے، اور اس کے بعد جناب اصابہ حافظ ابن حجر ہے، اور اس دلغابہ ابن اسیر جزری ہے، اور بہت سے اس کی تعدادیں ہیں اتنی مشہور و معروف نہیں ہے۔ تو ان سب میں متفق علیہ ایک حدیث ہے، اور وہ یہ کہ ان الجنۃ لتشتاق الی ثلاثہ سلمان و ابی ذر والمقداد، یعنی ایک مسلمان تو مشتاق جنت ہوتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں 3 ہستیاں وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ اور ماشاء اللہ صاحبان نظر و فکر ہیں اور صاحبان فہم ہے کہ جنت وابستہ ہوتی ہے آخری انجام سے۔ جب پیغمبر نے کہ جنت کی ان کی مشتاق ہے، وہی تھی سلمان ابو ذر اور مقداد ان کی مشتاق ہے۔ تو بس یہ تو ضمن بات آ گئی ہے، اس کو پھیلانا تھوڑی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانٹا دے دیا ہے حق و باطل کا مسلمانوں کے ہاتھ میں، کہ دیکھو میرے بعد جب کوئی دوراہا آئے تو یہ دیکھو کہ یہ کدھر ہیں۔ اب سب سے بڑی ذات اللہ کی اور نعمت اللہ کی معرفت واجب، لیکن اللہ کی معرفت کے لیے خود قرآن مجید نے کیا ذریعہ اختیار کیا ہے؟ اس میں وہ سقراط اور ارسطو کی دلیلیں نہیں پیش کی ہیں، فلسفے کے دور و تسلسل میں قرآن نہیں پڑھا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے آثار عملی کو دیکھو، اس کی صنعتوں کو دیکھو، اس کی کاریگریوں کو دیکھو، یعنی آثار کو دیکھ کے اس کا پتہ لگاؤ۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج جو علوم و فنون ہے دنیا اس کی دعوے دار ہے کہ ہم کسی بات کو بے دیکھے نہیں مانتے، تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی آپ ہر چیز کو دیکھ کے مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے تھرمامیٹر لگایا، کہا اتنے ڈگری بخار ہے،
کیا اس کا بخار اس تھرمامیٹر میں آ گیا ہے؟ وہ دکھائی دیا ہے؟ حضور والا اس کا اثر آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنے درجے بخار ہوتا ہے تو پارا یہاں تک پہنچتا ہے، وہ تلازم آپ کو معلوم ہے، تو اس لیے اثر کو دیکھ کے مؤثر کو سمجھتے ہیں۔ حکیم صاحب نبض دیکھتے ہیں تو اس کا بخار سمجھ کے نبض میں بھی نہیں آتا ہے، اور نبض کو بھی دیکھتے تھوڑی ہیں، ہاتھ کلائی پر رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں رفتار کے نبض کی۔ انہیں اپنے فن کے لحاظ سے وہ تعلق معلوم ہے جو بخار کو نبض کی رفتار سے ہوتا ہے، تو نبض کی رفتار بتاتی ہے، تو آپ کسی چیز کو دیکھ کے نہیں سمجھتے، ہر ایک کے آثار دیکھتے ہیں، اور اس آثار سے آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا، تو ہم سب کہتے ہیں کہ خدا کو دے دیکھے مانو، اسے بھی آثار کو دیکھو، ایسا چلے۔ تو اس کی معرفت کا ذریعہ یہی کہ اسے کام دیکھیے، ان کاموں کے سے سمجھیے کہ وہ ذات کیسی ہوگی جس نے ایسے کام انجام دیے۔ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ رسول کہہ رہا ہے، اس آیت میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کام بتائے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے ذمہ ہیں، اور اس کے بعد ذہن انسانی پر بال ڈالا ہے کہ اب سوچو کہ ان کاموں کے لیے کیسا ہو چاہیے۔ جب اس نے وہ کام ان کے سپرد کیے ہیں تو اب اس ذات کا اندازہ کرو جس کے سپرد اللہ نے یہ کام کیے ہیں۔ تو اب یہ اس آیت قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان کاموں کی تفصیل درج ہے جو خالق کی جانب سے خاتم الانبیاء صلی اللہ تو ان میں سے پہلا کام تلاوت آیات، اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، آیات الہی کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کام اب وہ بعض آیتوں میں جو بات کو یہ پہلے فرق نہیں ہوتا، نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا، اس کا آدمی ترجمہ کیا سدھارنا، یہی لکھا دیا میں نے ترجمہ، تو نفوس کی اصلاح کرنا جن لفظوں سے کہیے، یہ ایک دوسرا کام۔ تیسرا کام اس ایک میں دو کام ہیں، لفظیں ایک ہے معنی کے لحاظ سے دو ہیں، ایک کتاب کی تعلیم دینا اور چوتھے حکمت کی تعلیم دینا۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، تو ایک کام ہوا تعلیم کتاب اور ایک کام تعلیم حکمت، یہ چار کام اس نے اپنے رسول کے دن میں کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انہی کاموں سے ایک بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو فریضہ رسول بس یتلو علیہم آیاتہ ہی پہ ختم ہو جاتا۔ جب تلاوت آیات کر دی تو وہ کتاب پہنچ گئی، اب وہ کافی ہے، اب اس کے آگے رسول کا کوئی اور کام وہ نہیں چاہیے تھا، مگر نہ اور آگے بڑھی بس یہ گویا اب جد ہے تعلیم رسول کے نصاب کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اس کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں،
اس کے بعد یہ ہے کہ یزکیہم، ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بھی بناتے ہیں. یہ دوسرا کام ہے نا. اور پھر تیسرا کام انہیں کے ذمہ ہے کہ یہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی. اب یہ کتاب کوئی اور ہے. وہی تو کتاب ہے جس کی آیتیں یہ سناتے تھے، اور جس وقت سنا رہے تھے اس وقت سب اہل زبان تھے، سب عربی ناخود عرب. اس کے باوجود تلاوت کتاب کی کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر تعلیم بھی دیتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اہل زبان جو عرب تھے وہ بھی بغیر تعلیم رسول کے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے. انہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں قرآن سمجھ گئے. ان میں قرآن حاصل ہو گیا. ابھی 2 دن کی بات ہے، ایک صاحب نے تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ عربی سے واقع ہیں؟ کہ جی نہیں. عربی سے واقع ہیں، تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، ترجموں کی تفسیر ہوگی. یہ بھی ایک رجحان بہت بڑا ہو گیا ہے کہ بس کوئی ماشاءاللہ پروفیسر ہے تو اب وہ تفسیر قرآن بھی لکھ سکتا ہے. کوئی ماشاءاللہ مثلاً اور کچھ ہے تو وہ تفسیر قرآن بھی لکھ سکتا ہے. تو جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس زبان سے بالکل واقف نہیں ہے اور پھر اس کی تفسیر کرنے کا حق رکھتا ہے. تو وہ جو اہل زبان تھے وہ بھی بغیر رسول کی تعلیم کے نہیں سمجھتے تھے. اور کتاب کی تعلیم ہو گئی تب بھی کچھ رہ گیا جس کے لیے دوسرا خلاف حکمت کا قائم ہوا. یہ حکمت جو فلسفہ چھوڑی ہے جس کے ارسطو وغیرہ بات کرتے. یہ حکمت وہ ہے جو اسرار کتاب ہیں، جو رموز کتاب ہیں. اور اب یہ 4 آخر درجے کیوں قرار دیے گئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ طالب علموں کی صلاحیت کے لحاظ سے ہے. ایک کلاس تو عام ہے اور وہ تلاوت کتاب کا ہے. اس میں تو مومن و کافر کی بھی تفریق نہیں. چوراہوں پر کھڑے ہو کے وہ قرآن کی آیات سناتے ہیں. کعبے میں جا کے جتنے وہاں کے گرد و پیش لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. تو اب اس میں تو دیکھا نہیں جاتا کون سن رہا ہے، جو سنے. اور اگر سنائے نہ تو حجت کیوں کر قائم ہو؟ پھر کافر پر کفر کا الزام کیوں کرائے؟ پھر اسے سزائے کفر کس طرح ملے؟ لہذا وہ درجہ تعلیمی تو عام ہے. اب جب لوگ آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا تو اس سے کچھ نے اثر لیا، کچھ نے اثر نہ لیا. جنہوں نے بالکل اثر نہ لیا وہ کافر کے کافر ہے. تو اب جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو فرائض رسول ان کی نسبت ختم ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ مدرسہ ہدایت رسول سے ان کا نام خارج کر دیا گیا. لیکن ہر جنہوں نے کہ اثر قبول کیا یعنی مسلمان ہوئے. اب وہ دوسرے کلاس میں داخل کیے گئے جو ہے تزکیہ نفوس کا کہ اب ان کے نفوس کی اصلاح کرو. اب وہ سب عبادات کے احکام تزکیہ نفوس کے لیے ہیں اور اسی لیے نماز کا حکم دیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ مومنین پر نماز ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر ایک فرض ہے جو اعتبار اوقات مقرر ہے.
روزے کا حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض ہے۔ اب ہر جگہ پکارا جا رہا ہے جو اس کلاس کو پاس کر چکے ہیں، اور وہ ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا میں کم سے کم بقلے میں خود داخل ہیں۔ اب ان کے لیے یہ فریضہ ہو گیا، ان کو احکام دیجیے، ان کے نفوس کے تزکیے کے جو سامان ذرائع ہیں وہ انہیں بتائیے اور سکھائیے۔ تو فریضہ رسالت ان کے لیے آگے بڑھا، یہ رکھتی ہیں کہ یہ ان کو تزکیے نفوس بھی کریں، ان کے نفوس کی اصلاح بھی کریں۔ اب جب پہلے کلاس میں ہر ایک نے دیکھ لیا کہ ہر ایک نے اثر قبول نہیں کر لیا، ارے اگر ہدایت پیغمبر میں ایسی دنیاوی تاثیر ہوتی کہ جبری طور پر تبدیل حیت کر دے، ماہیت بدل دے، تو فوراً سب مومن کے نہ ہو جاتے۔ معلومات جیسے ہدایت الہی میں جبر کار فرما نہیں ہے، ورنہ کافر کا وجود نہ ہوتا، ویسے ہدایت پیغمبر میں وہ کیمیاوی اثر نہیں دیا گیا ہے کہ ایک دم سننے والا بدل جائے۔ جبھی تو سننے کے بعد بھی کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔ تو جب پہلے فیض میں، پہلے درجے تعلیمی میں، پہلے کلاس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ نے اثر قبول کیا، کچھ نے نہیں قبول کیا، تو دوسرے میں یہ تصور کہاں صحیح ہوگا کہ اب جب مسلمان ہو گئے تو پھر سب برابر کے ہو گئے۔ بلکہ اب اس کلاس میں بھی کچھ پر برا اثر ہوگا، کچھ پر ناقص اثر ہوگا، کچھ پر بالکل نہ ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے خطبے میں شریک ہوتے ہیں، نماز کے بعد حضرت کی تقریر سنتے ہیں۔ اگر بحمداللہ مسلمان نہ ہوتے تو نماز جماعتی میں کیوں شریک ہوتے؟ اگر مسلمان نہ ہوتے تو پھر خطبہ رسول کا کیوں سنتے؟ مگر جو ہوں وہاں سے اٹھتے، قرآن کہہ رہا ہے تو روایت تو ہی بیان کر رہا ہوں کہ فوراً آپس میں کہتے ہیں یہ ابھی کیا کہا تھا۔ قرآن کی لفظیں ہیں ماذا قال آنفاً، ارے یہ ابھی کیا کہا تھا؟ ارے بھائی خود سن رہے تھے، دوسرے سے کیوں پوچھے کہ ابھی کیا کہا تھا؟ معلوم ہوتا ہے اچاٹ ذہن کا طالب علم ہے کہ کلاس میں بیٹھتا ہے مگر ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بیان کر رہا ہے اس معزز گروہ کا جو کہ پیغمبر کے آس پاس ہے، وہ سن رہا ہے حضرت کا خطبہ کہ اونچی وہ پوچھ رہے ہیں ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے ابھی سنا تھا، ابھی بھول گئے کہ کیا کہا تھا، سمجھے ہی نہیں کہ کیا کہا تھا۔ تو اب بتائیے ان پر اثر ہوگا؟ تو اب جب اثر نہ ہوا تو فریضہ رسول ان کی نسبت ختم ہو گیا۔ اب وہ تیسرے کلاس میں جو علم کتاب کا ہے اس میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ لفظ یاد کر لیں مگر معنی کتاب وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے، علم کتاب کے کلاس میں داخل نہیں کیے گئے، اس لیے کہ اس کے پہلے کلاس میں فیل ہو گئے۔ اب وہ لوگ جن کو تعلیم کتاب دی اور انہوں نے علم کتاب سے فیض حاصل کر لیا، اب وہ اس لائق ہوں گے چنے ہوئے چند اشخاص کہ انہیں رموز کتاب بتائے جائیں، انہیں اسرار کتاب بتائے جائیں۔ وہ چوتھا درجہ ہے حکمت کا، جسے قرآن نے کہا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا ہو گئی اس کو بہت بڑا خیر مل گیا۔ صلوات دیجیے اب مجھے ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا
وہ مکتب خیال ہے جو کہتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں تو معاذ اللہ ہی رہ کے کہوں گا کہ آپ کی حیثیت معاذ اللہ ایک چٹھی رساں کی تھی. ارے وہ خدا کی کتاب ان کے نزدیک چٹھی ہے تو وہ بس خدا کی کتاب پہنچا دی. چٹھی رسانی کا کام ان کے ذمہ تھا. تو میں کہتا ہوں یہ اسی وقت کسی حد تک صحیح ہوتا جب فریضہ یتلی علیہم آیات یہی پہ ختم ہو جاتا. تلاوت آیات کر دی, چٹھی پہنچا دی, اب جا کے اطمینان سے گھر بیٹھے. مگر ان کا کام تو ختم نہیں ہوا. قرآن نے کہا یزکیہم, یہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. تو کیا چٹھی رساں کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہر گھر پر جا کے پوچھے کون اس میں سچ بولتے ہیں کون جھوٹ بولتے ہیں, کون امین ہے کون خائن ہے, کون نمازی ہے کون غیر نمازی. کیا چٹھی رساں کا یہ کام بھی؟ اس کے بعد یہی نہیں بلکہ علم الکتاب کو بھی بچانے کی ذمہ داریاں ہیں. اور جناب چٹھی رساں کے بعد وقت اس زبان کو بھی نہیں جانتا جس زبان میں کوئی خط لکھا گیا ہے. تو کیا کبھی چٹھی رساں کو روک کے آپ کہیے گا کہ ارے بھائی یہ خط پہنچے بھی تو جاؤ؟ وہ کہتا میرا کام چٹھی کا پہنچانا تھا, میرا کام اس خط کو پڑھنا تھوڑی تھا. مگر خالق کہہ رہا ہے کہ یہ علم کتاب, ارے یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں, علم الکتاب بھی ان کے ذریعے سے ملے گا. اور اب اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اس چٹھی رساں سے پوچھئے کہ اصل مطلب لکھنے آنے کا کیا ہے, اس کے راز بھی بتائیے, اس کے رموز بھی بتائیے. تو بتائیے برائے خدا. ارے کتاب کو کافی سمجھتے ہیں تو جتنا کتاب میں ہے اسے تو مان لے. آواز سے فالو آگی لیجیے. اور ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا. وہ بات ایک ہی ہے, اس کو غلاف لپیٹ لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے. کبھی کسی نعرے کی صورت میں کہہ دیا, کبھی کوئی فلسفہ بنا کے کہہ دیا. وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. تو جناب وہ مکتب خیال جو پہلے ادھر تھا اب ادھر ہے, اور اسی طرف اس کی نشر اشاعت بھی ہے کہ جناب والا ماخذ دین بس کتاب ہے, سنت نہیں ہے وہی بات, کتاب کافی ہے. یہ وہی نعرہ ہے جو پروان کا ہوا ہے مختلف صورتوں میں. تو جناب ماخذ دین بس کتاب ہے, سنت نہیں. میں کہتا ہوں اسی ایک آیت سے اس کا بھی فیصلہ. تلاوت آیات کی کرتے ہیں, نیچے کتاب پہ پہنچ گئی. اب یہ یزکیہم, یہ تزکیہ نفوس کرتے ہیں. اب وہ الفاظ جس سے تزکیہ نفوس ہوتا ہے وہ کب جزء کتاب ہیں؟ وہ تو آپ ہی کے اقوال سے ہوں گے اور آپ کے افعال سے ہوں گے جو سب جزء سنت ہیں. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں, یہ علمہم الکتاب, یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو اب تعلیم کے لیے جو تشریحات وہ کرتے ہیں وہ جزء کتاب ہوتے تو تلاوت میں پہنچنے جاتے. معلوم ہوتا ہے وہ سب بھی ان کے ارشادات ہیں جس کے ذریعے سے تعلیم کتاب دی. اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم بھی یہ دیتے ہیں. تو وہ الفاظ جس کے ذریعے سے یا جس طریقوں سے حکمت تعلیم کرتے ہیں وہ بھی جزء سنت ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب تو 1/4 دین کی حامل ہے. تو جس نے کتاب کو لے کے سنت کو چھوڑا
उसमें 3/4 दीन छोड़ दिया, 1/4 दीन। 4 काम है ये पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन चारों में जो तफसीर मैंने बताई कि वो एक क्लास है जिसमें वो सब हैं, और उसके बाद वो क्लास है, उसके बाद और छठा मजमा, तो तीसरा क्लास है, और कम हुआ तो चौथा क्लास है। तो ये तफसीर ये क्यों कर होगी, यानी मुअल्लिम की सूझबूझ पर है कि अब पहले क्लास का उसने देखा किन पर असर हुआ किन पर नहीं हुआ, तो अब एक तबके को छाट लिया जिस पर कुछ असर नहीं हुआ, उनको ले लिया जिन पर असर हुआ। अब दूसरा क्लास शुरू किया, तो ये देखा किन पर असर हुआ किन पर नहीं हुआ, और जिन पर असर हुआ उनको मज़ीद तालीम के लिए मुंतखब कर लिया, औरों को छोड़ दिया। जो तीसरे क्लास को पास कर चुके उनको देखा किन पर पूरा असर हुआ किन पर नाक़िस हुआ, इस लिहाज से वो चौथा फर्ज ने तालीम हिकमत देना शुरू की। मालूम हुआ कि ये सब कुछ पैगंबर की सूझबूझ से वाबस्ता है। और याद रखिए, किताब बेज़बान है, वो इस सूझबूझ को नहीं रख सकते। और ये दो काम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इतने से आपको अंदाजा होगा कि मौजू कितना वसी है। और खैर अब मालूम है, यहाँ से जाके कल तो मैंने बिला तकल्लुफ कर दिया था कि थी मजलिसों का सिलसिला, मगर बाद में मालूम हुआ कि मजलिस चांद से वाबस्ता है कि चांद हो तो फिर वो बढ़ जाएगी मजलिस, और चांद न हो तो बढ़ जाएगी। तो अब ये समझा नहीं जा सकता यकीन के साथ कि कल यहाँ मजलिस है या कहीं और कहीं तो आई, यानी मैं तो बचूंगा नहीं, तो चांद वाला ना हो तो मुझे तो बयान करना है, लेकिन अब यहाँ बयान करना है या कहीं और। हाँ, अभी तक इंशाअल्लाह तो के तौर पर कहिए, क्योंकि सुना मतलब साफ नहीं था, लिहाजा कहीं और से पिला सकती है, बाद में सबूत हो सकता है। तो जैसे रोजे की नियत कर लेते हैं, चांद ईद का साबित हो गया तो तोड़ दिया जाता है, वैसे ही बस इंशाअल्लाह फैसला कायम होगा बानिया में मजलिस का। तो जाहिर है दिन यही चाहता होगा, दुआएं उनकी यही होंगी कि यही हो। तो अब ये जो मेरे लिए तो यह है कि अब मैं ये समझूं कि आज मुझे खत्म करना है मौजू या कल खत्म होगा। बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह वसअत उसमें इतनी है कि वो 8 दिन और हो तब भी सिलसिला बयान जारी रह सकता है। तो अब ये बहरहाल अब तो पहले यही समझ के क्योंकि शायद आज ही मुकम्मल हो जाए, नहीं कल फिर इंशाअल्लाह उसकी तकमील होगी। तो ये जो 4 काम शुरू किए गए, तो पहला काम इनमें देखिए कितना अहम है, फिर बाकी काम तो बात का तिलावत आयात। ये बज़ाहिर तो हमारे नजदीक बहुत आसान है, हम कुरान उठाते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब खालिक किसी को मुकर्रर करे अपने आयात की तिलावत के लिए, तो तिलावत किसे कहते हैं? वही अल्फाज जो नाज़िल शुदा है उन्हीं को पढ़े तब तिलावत होगी। तर्जुमा मैं पढ़ के सुनाऊं तो वो तिलावत होगा। ये ईसाइयों का तस्वुर है कि हर ज़बान वाली बाइबिल है, हमारे नजदीक तो ये तस्वुर नहीं है। असली कुरान तो वही है, ये सब तर्जुमे हैं। तो ये
ترجمہ سنانا ہوگا، تلاوت پہ یہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے زبان بدل گئی ہے، عربی سے اردو ہو گئی یا کوئی اور زبان ہوگی. اچھا زبان بھی وہی رہے لیکن لفظیں بدل جائیں. بات آ کے بجائے ارسلہ ہو جائے، مجھے معلوم ہے دونوں کے نام یہاں کو بھیجا، تو اگر لفظیں بدل جائیں تو زبان وہی رہے عربی، تب بھی آپ کہیں گے تلاوت میں. اب یہ نیت پر ہے، یا وہ تشریح ہوگی یا تحریف ہوگی. لفظیں بالکل یہی رہے، ترتیب بدل جائے. آیت کے لیے ترتیب بہت جگہ سی قیمت موسیٰ، ماشاء اللہ صاحبان یہ موجود ہیں کہ عربی قواعد میں فعل کے وقت اللہ درجہ فاعل کا ہے، پھر مفعول کا درجہ ہوتا ہے. تو اب کوئی استاد طالب علم کو بتانے کے لیے یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ موسیٰ، اس کا مطلب ہے فَأَوْجَسَ موسیٰ خِيفَةً فِي نَفْسِهِ. کوئی لفظ نہ بچی ہے نہ بڑھی ہے، بالکل وہی لفظیں جو آیت میں تھی. صرف موسیٰ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا گیا، تو اب یہ تلاوت ہوگی. حالانکہ زبان بھی وہی، لفظیں بھی وہی، مگر ہم نے سمجھانے کے لیے الٹ پھیر کر دیا، تو اب وہ تلاوت نہیں ہوگی. تو پھر تلاوت کیا ہے؟ تلاوت یہ ہے کہ الفاظ الہی وہی اسی طرح خلق تک پہنچ جائیں. کب ہوگی تلاوت؟ اور پھر کسی سے میں نے کہا کہ میرا یہ پیغام فلاں صاحب کو جا کے کہہ دیجیے، یہ پیغام پہنچا دیجیے، اور دیکھیے انہی لفظوں میں کہیے گا. اور وہاں تک جاتے بیچارے ایک لفظ بھول گئے، مگر مطلب سمجھ لیا تھا، اس لیے فوراً ذہن میں دوسری لفظ وہاں موضوع کر دی اور جا کے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے. اب پیغام دینے والے کو اگر پتہ نہیں چلا تو خیر، اور اگر یہ واپس آئے ان کا کیا کہا تھا، انہیں وہ اپنی لفظیں یاد تھی، میں نے یہ کہا تھا، ان کا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا، تو وہ تصدیق نہیں کریں گے کہ میرا کلام پہنچایا. اب یہ دیکھیے کہ یہ رسول نہیں فرما رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں آیات خدا کی، جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ صاحبان علم موجود ہے، ماضی کا سیغہ نہیں ہے جو ایک واقعے خاص کا پتہ دے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کی تلاوت کر دی، بلکہ مظاہرے ہے جو تجدد استمرار کا پتہ دیتا ہے. یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ یہی ہے، ان کی شان یہی ہے، ان کا سیوا یہی ہے کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ماضی بھی داخل، اس میں حال بھی داخل، اس میں مستقبل بھی داخل، سب زمانے داخل. وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ ادھر کا ادھر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی دلیل عقلی نہ ہوتی، کوئی دلیل نقلی نہ ہوتی، تو یہ ایک جز آیت کا رسول کے سہو نسیان سے بری ہونے کے لیے تھا. ایک جز یتلی علیہم آیاتہ میں کتنی رفعت ہے، کتنی بلندی ہے.
اور اس کے بعد یزکیہم ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. اور مجھے جو ایک ایک لفظ کو کہنا ہے کہ آج کم سے کم لفظوں کی مختصر تشریح ہو جائے. نفوس کا تزکیہ کرتا ہے تو کوئی دوسرے تک پہنچائی نہیں جا سکتی صفت جب تک خود اس صفت کا حامل نہ ہو. تو وہ خالق کہہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے نفوس کو طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے. تو یہ یزکیہم، یہ تنہا یزکیہم خود ایک آیت تطہیر ہے. کھلوا دیجیے وہ لگا. طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے. تو یہ یزکیہم، یہ تنہا یزکیہم خود ایک آیت تطہیر ہے. کھلوا دیجیے وہ لگا. یہ اس کی تصدیق ہے کہ ان کا نفس پاک ہے، اس کے معیار پر پاک ہے. اور اب یہاں جناب پاک کرے گا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ کچھ ہے جب تو پاک کیا. یہاں پاک کرے گا نہیں ہے، پاک ہے. آج یہ بولے گا. اور اس کے بعد جناب محمد کتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ایک کام، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وہ دوسرا کام. اور انہیں کب تک کے لیے رسول بھیجا ہے کہ جب تک کے لیے رسالت ہے، تب تک ان کے ذمے تعلیم کتاب بھی اور تعلیم حکمت بھی. اب یہ معلم ہے نوع انسانی کے. کب تک؟ جب تک رسالت. اور رسالت پیغمبر کب تک؟ ہاں وہ ایک دفعہ کہ یہ کہہ چکا ہوں گا شاید کبھی کہ آواز یہی آئی کہ قیامت تک، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت کہنا بھی ہمارے حدود تعبیر کی کوتاہی ہے. کون کہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہے؟ اگر قیامت کے آنے سے رسالت ختم ہے تو شفاعت کس اعتبار سے کیا قیامت کی قید لگانا میرے نزدیک درست نہیں ہے. رسالت تو لامحدود، مگر تعلیم اسے کہہ لیجیے کہ تا قیامت ان کے دن میں، کیونکہ جب تعلیم حاصل کرنے والے نہیں رہے تو اب کلاس کن کے لیے رہے. تو تعلیم ہے کتاب حکمت تا قیامت. اب ماشاءاللہ مجمع میں جب سب جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہ عوام بالکل نہیں ہیں، بلکہ علماء ہیں، تعلیم یافتہ افراد ہیں اور طالب علم ہیں. یقیناً یہ ایک خوشگوار انقلاب ہے جو مجھے ہندوستان میں بھی محسوس ہوا ہے، اور میں نے منبر پر اس کا اقرار کیا. اور یہاں بھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجالس میں سن رسیدہ افراد زیادہ ہوتے تھے اور نوجوان کم ہوتے تھے. تو یہ بڑا خوشگوار انقلاب ہے جو مستقبل نیک کا دین کے لیے خبر دیتا ہے. میں دین کے مستقبل سے مایوسی میں نہیں ہوں، بلکہ میں رجائیت کا حامی ہوں. دین وہ ختم ہوگا جو عقل کا ساتھ نہ دے سکے. تو اس لیے نوجوان کو ظاہر ہے کہ طالب علم جو ہوں گے نوجوانی زیادہ تر ہو سکتے ہیں، تو سب کو میں مخاطب کروں گا کہ
معلم کسی کلاس کا جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی اسکول یا کالج کا معلم کیسا ہونا چاہیے؟ اب اس کی ذات تشریح کروں کہ اگر معلم ایسا ہے کہ 6 مہینے تک تو بچوں کو اس سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور 6 مہینے کے بعد وہ اس کے برابر آ جاتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد اس سے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ معلم اس لائق ہے کہ اس درجے کا معلم ہو؟ سب سمجھ گئے کہ نہیں، اس لائق نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی معلم کو مثلا 5 برس تک کی تعلیم متعلق ہے، اب سنا ہے کہ وہ سلسلہ نہیں رہا ہے، ایک وقت میں یک معلمی اسکول ہوتے تھے کہ بس ایک استاد ہے، اب جو بھی تعلیم رہے گا کسی بھی کلاس کا ہو وہ اس کو اسی سے کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سال کوئی مضمون اسے پڑھانا ہو، کسی درجے کا کسی سال کوئی مضمون ہے، بس اور فرض کیجیے کہ 2 برس 3 برس 4 برس اس سے سابقہ رہنا ہے طالب علم کو، تو یہ اگر ایسا ہو کہ بس سال بھر تک تو پڑھا سکے اور سال بھر کے بعد طالب علم برابر آ جاتا ہو پھر بس جاتا ہو، تو وہ اس لائق ہے؟ اب خامخواہ خطابت میں آپ کا وضاحت تھوڑی کرنا ہے کہ 1 سال سے 7 برس میں ہوتا ہے، 5 برس سے 10 سے بھی اب ایک اصول قائم ہوا، اور وہ اصول یہ قائم ہوا کہ جتنے بھی زمانے تک کے لیے کوئی معلم ہو، جتنی ممکن ترقی طالب علموں کے دماغوں کی اتنے زمانے میں ہو سکتی ہے اس سے بالا تر ہونا چاہیے معلم کو۔ جب وہ معلم بنایا گیا ہے اسی وقت، ورنہ وہ مستحق نہیں ہے کہ معلم بنایا جائے۔ اب جسے خالق نے قیامت تک کے لیے معلم بنایا ہو، تو در بنائے اصول تعلیمی قائل ہونا پڑے گا کہ عالم الغیب خدا کے علم میں جتنی امکانی ترقی نو بشر کی قیامت تک ہے اس سے اونچا تھا وہ معلم جسے اس نے معلم بنایا ہے۔ اب صلاح دے دیجیے درمیانے میں۔ اب انسان روز قیامت تک کتنی ترقی کر سکتا ہے وہ ہم اور آپ اس وقت سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ارے جس لائن میں ترقی کر رہا ہے تو ذہن کی ترقی، چاہے مصرف غلط ہو، تو ترقی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے اس کی رفتار یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ 10 برس بعد کیا ہوگا اور 20 برس بعد کیا ہوگا، جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک وقت میں 50-60 برس پہلے مثلا کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے اور تم دہلی کی آواز سنو گے تو کوئی نہ مانتا، اور آج تو راستہ چلتے میں دنیا بھر کی آوازیں۔ ارے کسی وقت تو چاہے خانوں میں ہوٹلوں میں جانے کی ضرورت تھی، اور اب تو جی ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور جہاں ہیں وہاں آوازیں سن رہے ہیں دنیا بھر کی، اور اسے شاید 20-25 برس پہلے کہا جاتا بلکہ اور 10 برس کہہ رہے آواز ہی سن رہے یہیں سے وہاں کا منظر بھی دیکھو گے، تو اسے شاید 10-20 برس پہلے نہ کہا جاتا نہ سمجھا جاتا، کہنے والے کو دیوانہ کہا جاتا، لیکن اب تو وہ بھی کچھ دن پہلے تو ذرا کامیاب تھا، بعض گھروں میں تھا، اب تو تقریباً ہر گھر میں یہ بھی ہو گیا
کہ یہاں سے بیٹھ کے پورا منظر بھی وہ دیکھیے، چاہے دیکھنے کا ہو چاہے نہ دیکھنے کا ہو، وہ بھی الگ بات ہے. تو یہ ابھی 10 برس پہلے سمجھ میں بات نہیں آتی، تو اب جب رفتار ترقی یہ ہے تو 10 برس بعد کیا ہوگا، 20 برس بعد کیا ہوگا، اور پھر 100 برس بعد کیا ہوگا، اسے کون اندازہ کر سکتا ہے. لیکن مجھے تو کچھ آسانی اس لیے محسوس ہوئی کہ میں اس پر غور کروں کہ یہ ترقیاں جو ہو رہی ہیں اور بہت سی ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، یہ کن لائنوں پر ہو رہی ہیں، کس چیز میں یہ ترقیاں ہو رہی ہیں. تو میری تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تمام ترقیاں 2 چیزوں میں ہو رہی ہیں، ایک سرعت رفتار اور ایک شدت اختصار. مہینوں کی مسافت ہفتوں میں طے ہونے لگی ہو تو ہفتوں کی مسافت دنوں میں طے ہونے لگی، اور اس کے بعد دنوں کی مسافت منٹوں میں طے ہونے لگی. اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ثانیوں میں اور دقیقوں میں نہ طے ہوگی. اور بہت سے کام جو ایک جماعت مل کے بہت عرصے میں کرتے، وہ اب تھوڑے دن میں مشینوں کی مدد سے ہو جاتے ہیں. تو تمام ترقیاں ان 2 چیزوں میں، سرعت رفتار اور شدت اختصار. تو جو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے واقعات حیات میں کوئی مثال ایسی ہونا چاہیے تھی کہ دنیا لاکھ ترقی کر جائے پھر بھی پیچھے رہے، آگے نہ جا سکے. اور وہ اس سے بہتے کیا ہوگا کہ جا کر ہو آئے زنجیر در ہلتی رہے. کیا دیکھیے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت انسان کے سمت سفر 4 تھی، مغرب، مشرق، جنوب، شمال. اگر اسی وقت کے معلم ہوتے تو وہ اسی دنیا میں گھما پھرا کے پہنچا دیے جاتے. مگر بھیجنے والے کو معلوم تھا کہ انسان کی سمت سفر بدلے گی. یہ چاند تک پہنچے گا اور ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور کون کہہ سکتا ہے کہ کبھی نہیں پہنچ جائے گا. جب چاند تک پہنچ گیا تو اور ستاروں تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو اب سمت سے سفر ادھر ہو گئی. تو جسے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اسے چاہیے، لازم تھا کہ ادھر اتنی دور تک پہنچا دیا جائے کہ اب لاکھ انسان اونچا جائے پھر بھی پیچھے رہے، آگے نہ جا سکے. تو انسان چاند تک گیا ہے، جسے ہمارے پرانے ریاضی والے کہتے ہیں فلک الدنیا پر ہے. فلک الدنیا میں سب سے نیچے کا آسمان جو 10 ہمارے اوپر ہے، وہاں تک ابھی یہ انسان کی پرواز ہوئی ہے. مگر اس کے آگے اب چاہے جہاں جائے، ستارے مریخ تک جائے، زہرہ تک جائے، عطارد تک جائے. اب میں کہتا ہوں ستارے زحل تک پہنچ جائے جہاں تک ابھی تک تخیل بھی نہیں ہوا ہے. ستارے زحل سب سے اونچا ہے ان میں، تو وہاں تک بھی پہنچ جائے. لیکن جس ستارے پر بھی پہنچ جائے، جس سیارے پر بھی جائے، تو میں کہوں گا کہ وہ ہمارے رسول کا روندا ہوا راستہ ہے. اور آپ اس موضوع کے مشتاق تو بہت رہتے ہیں، فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر ابھی تک جب سے آ رہے ہیں کراچی میں ہمیشہ ایک جھلکی اس میں ملکی لوگوں کے سامنے میرے بیان میں آتی رہی ہے. تو بس آج اتنا ہی صحیح، پھر کبھی اور کوئی جز صحیح. مگر ایک بڑی بحث ہے، میں کہتا ہوں اس کا
کیا اس سے ہو جاتا ہے، اسی سے، اتنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ میں نے جو عقلی ضرورت معراج کی عرض کی ہے تو وہ اب غور کر لیجئے کہ یہ جو چاند تک گئے ہیں یہ اگر روحانی طور پر گئے ہوں تو معراج روحانی مان کے بعد بن جائے گی، اور اگر یہ سب جسم سمیت گئے ہوں تو اپنے رسول کو ان سے پیچھے نہ سمجھیے۔ یہ منزل تھی ان کی جو افضل المرسلین قرار دیے گئے، خاتم النبیین قرار دیے گئے، اور ان کا مرتبہ تمام رسولوں میں سب سے افضل برتر ہوا۔ اور عام طور سے تو ذہن میں آتا ہوگا کہ یہاں سے باب مصائب بہت دور ہے، مگر ان کے فضائل و مصائب اتنے دست و غریبہ ہیں کہ مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی ہے منتقل ہونے میں، تو یہی وہ حقیقت ہے جس پر پوری بنیاد جناب شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب سے شہادتین کی قائم ہے۔ صاحبان علم و تعلیم یافتہ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ خاندان ولی اللہ کو اس وقت مسلمانوں میں ایک خاص عظمت و اہمیت حاصل ہے، اور یہ ان کے اولاد میں شاہ عبدالعزیز دہلوی سب سے ممتاز فرد تھی، اور ان کے تعارف کے لیے یہ کافی ہے یہاں کہ صاحب تحفہ اثنا عشریہ یعنی اس کتاب کے مصنف ہیں جس کے لمحہ ایڈیشن چھپ رہے ہیں، تو یہ ان کی ایک کتاب ہے صرف شہادتیں، کہ جتنے شہادت نامے ہیں اس وقت چاہے وہاں چاہے یہاں، سب کا ماخذ سب کی بنیاد اس پر قائم ہوتی ہے۔ اسی وقت ترجمے ہوئے ذکر شہادتیں، نہ تقریر شہادتیں، نہ تحریر شہادتیں، فارسی اور اردو سب وہ کتاب عربی میں، تو شہادتیں کی بنیاد اسی چیز پر ہے، فضیلت رسول پر ہے بنیاد۔ ترجمہ ہے اس کا ذکر شہادتیں کا کہ دو شہادتوں کا راز، اب ابھی تو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ دو شہادتوں کا راز اور اس کی بنیاد فضیلت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مگر وہ پوری کتاب کی داغ دل اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں میں افضل ہیں، اور کوئی فضیلت کسی رسول اور نبی کو نہیں ملی مگر یہ کہ اس کے مثل یا اس سے بہتر ہمارے رسول کو فضیلت حاصل ہوئی۔ بالکل خلاصہ کر کے اسے عرض کر رہا ہوں اسی کو پہلا کتاب میں بن کے، تو ان فضائل میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت شہادت بھی ہے، یعنی بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو رائے خدا نے شہید میں اس کی تفصیل کو بھی انہوں نے بیان کیے، جناب زکریا کا ذکر کیا، جناب یحییٰ کا ذکر کیا، اور الحمدللہ ہمارے مجالس میں سب کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو اصل مرکزی مقصد ذکر امام حسین علیہ السلام ہے مجلس کا، ورنہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے رسول کا یعنی، اور اس کے بعد خدا کا ذکر وہ بھی ہوتا ہے، یعنی حسین کے ذکر کے ساتھ یہ سب ذکر ہوتے ہیں۔ اور اسے کسی اور موقع پر بیان کر چکا ہوں کہ یہ ہماری مجلسیں بھی اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بہت بڑا مدرسہ ہے دینیات کا، یہ جو چیزیں لوگ مدرسے میں آ کے نہیں حاصل کر سکتے وہ ان مجالس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ان سب کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، زکریا کا بھی، جناب یحییٰ کا بھی، اور انبیاء کا جو شہید میں تو ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر اگر ان پر کسی دشمن کا حربہ کارگر ہو جاتا اور وہ اس طرح سے نمایاں طور سے شہید ہو جاتے تو
اب ان کا تصور یہ ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے اور پھر ترقی اسلام میں رکاوٹ ہو جاتی، یعنی جیسے ان کے تحت شعور میں یہ کچھ ہے کہ جو گرد و پیش افراد ہیں ان میں شامل ہے بھی۔ بہرحال وہ حقیقت ہے، ذہن میں ہے ان کے۔ اب میں کیا کروں، ہندی کا بیان ہے کہ پھر ترقی اسلام رک جاتی ہے، یعنی لوگ بہت سے کچھ توقعات کی بنا پر ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو خوشگوار لوگوں میں ہیں کہ اب پھر ان کو مایوسی ہو جاتی، ترقی اسلام رک جاتی۔ اب میں کہتا ہوں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال مختصر یہ کہ حکمت ربانی اس کی متقاضی نہیں تھی کہ براہ راست ان پر دشمن کا ظاہر بظاہر کوئی حربہ کارگر ہو، لیکن اگر یہ فضیلت رہ جاتی فضائل رسول میں تو اس کے معنی کہ آپ کا درجہ بڑھ جاتا اور انبیاء سے، لہذا منظور قدرت ہوا کہ براہ راست حضرت پر کسی کی تلوار کسی کا نیزہ کام نہ کرے، مگر یہ فضیلت آپ کے فضائل میں رہ بھی نہ جائے۔ اس کے لیے خالق نے پیغمبر کو 2 نواسے عطا فرمائے، اور شروع سے یہ اہتمام کیا، چونکہ منظور قدرت یہ تھا، لہذا یہ اہتمام کیا کہ ان کی خصوصیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نمایاں سے نمایاں تر ہوتی جائے۔ اب بہت سی باتیں ہیں کہ بحث برائے بحث میں انسان دوسرے کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، مگر جب اپنی جگہ ہوتی ہے تو ضمیر کی رہنمائی سے اسے مانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مثلا جو بھی نواسا ہے وہ اپنے باپ کی اولاد کہلائے گا، نسبت اسی کی طرف ہوگی، فرزند اپنے باپ کا ہوگا، لیکن یہ ہے نواسے مگر خدا نے ان کو ان کا بیٹا قرار دیا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی کہ یہ فرزند رسول ہیں، اور اس کے علاوہ ہر ایک کی رضا وہ شے مادر سے ہوتی ہے، لیکن ان کی رضا لعاب ذہن رسول سے ہوئی، تاکہ اجزاء جسم رسول ان کے جسم میں شامل ہو جائیں۔ یہ اہتمام خالق نے کیا، اور پھر حدیثوں کچھ فضائل کی بھی درج کی کہ یہ تعارف کرایا اور لوگوں کو ان کے خصوصیت اپنے سے بتائی، یہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب رسول نے یہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کیا تو ہم بھی جو مجلسیں کریں اسے بدعت نہ کہیے، یہ بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہ سب اہتمام ہوا، اور اس کے بعد آخری نتیجہ یہ کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ شہادت سری یعنی خفیہ شہادت، وہ غیر سے ہوتی ہے، اور شہادت جہری یعنی کھلم کھلا شہادت وہ تلوار سے ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں قسم کی شہادتیں دونوں نواسوں میں تقسیم ہو گئیں۔ وہ شہادت سری یعنی غیر والی شہادت حسن مصطفیٰ کے حصے میں آئی، اور یہ تلوار والی شہادت نمایاں طور سے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور اس طرح وہ فضیلت شہادت ان دونوں نواسوں کے ذریعے سے فضائل رسول میں شامل ہو گئی۔ پورا خلاصہ یہ ان کی کتاب کا میں نے کر دیا، اب نتیجہ نکالنا میرا کام ہے۔ اب وہ خود تشریف فرما ہوتے تو میں ان کی پوری کتاب کے مضمون کا خلاصہ خود ان کو سنا کے تصدیق کراتا، لیکن اب وہ تو میرے سامنے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ صاف ہے یا نہیں؟ وہ یہ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ
شہادت حسن بھی شہادت رسول ہے اور شہادت حسین بھی شہادت رسول ہے. بس اب انتہائی ادب سے, کیونکہ میرے بہت بزرگ ہوتے, اگر وہ موجود ہوتے تو بہت ادب سے میں ان سے عرض کرتا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو بس اب یہ بتا دیجئے کہ پھر قاتل حسین کس کا قاتل اور قاتل حسن کس کا قاتل؟ اب جناب پھر اس قاتل کے بارے میں کچھ کہنے سننے میں اختلاف نہ رکھیے. اب جو قاتل رسول کو کہنا جائز ہو وہ قاتل حسین کو کہنا جائز سمجھیے, اور جو قاتل رسول کو کہنا جائز ہو وہ قاتل حسن کے لیے کہنا جائز سمجھیے. اور بس اب جب یہ بات آ گئی تو ایک سوال جو ہوتا ہے ہماری عزاداری پر, اور معلوم ہے کہ تمام منطق و فلسفہ اور شریعت اور قرآن اور حدیث کے حربے وہ صرف کیے جاتے ہیں سوچ سوچ کر اسی ہمارے عزاداری پر. یعنی روتے ہم ہیں مگر آنکھوں کو تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے, سینے پر ماتم ہم کرتے ہیں, درد سینے میں دوسروں کو ہوتا ہے. تو یہ ہو تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اور بعض سوال کا انداز ہوتا ہے کہ واقعی سننے والا جیسے محجوب ہو جائے, شرما جائے, جیسے قائل ہو جائے کہ تم آخر وفات رسول میں اتنا غم کیوں نہیں کرتے, اتنی یادگار اس کی کیوں نہیں قائم کرتے, جتنی کہ شہادت حسین میں تم یہ کرتے. ایک سوال ہے, کیونکہ بہرحال کوئی شیعہ اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی معصوم کو رسول سے بالا کر سمجھتے ہیں. تو اب یہ سوال ہوتا ہے, تو اب جیسے بعض وقت کوئی لاجواب ہو جائے گا. تو اب ارشاد جناب شاہ عبدالعزیز دہلوی کی روشنی میں کہتا ہوں کہ یہ سوال اس وقت تک ہے جب تک کہو وفات رسول اور شہادت حسین. اسی پر یہ سوال مبنی ہے. میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کے ارشاد کی روشنی میں سال میں 2 تاریخیں ہیں, ایک وفات رسول, ایک شہادت رسول. اب یہ آپ فیصلہ کیجئے کہ وفات کی یادگار منائیں یا شہادت کی. اور ماشاء اللہ تعلیم یافتہ مجمع کے لیے ایک اس کا زندہ نتیجہ عرض کر دوں کہ وفات کی یاد میں ہمارے لیے عملی نمونہ کوئی نہیں ہے, اور شہادت کی یاد میں جو اختیاری اقدامات ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو اب بتائیے حیات اسلام کے لیے کون زیادہ کارگر ہے؟ تو بہت اب اندازی مسائل میں بس کروں گا کہ ہم سے کیا پوچھنا ہے, اسے آسمان سے پوچھنا چاہیے کہ وفات رسول پر کیوں خون کی بارش نہیں ہوئی, اور شہادت حسین پر کیوں خون کی بارش ہوئی. اب اسے دیکھ لیجیے علامہ ابن حجر مکی کی کتاب شرائط المورقہ جو انتہائی سخت ید میں ہمارے لکھی گئی ہے, مگر اس میں دیکھ لیجیے, اور مطالب السہیل میں علامہ کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی کی کتاب ہے, اس میں دیکھ لیجیے, اور حصول محمہ علامہ ابن صباغ مالکی کی کتاب ہے, اس میں دیکھ لیجیے, اور تذکرہ خواص الامہ سبت ابن جوزی میں دیکھ لیجیے. اور یہ تو اس وقت نام یاد آ گئے تو پیش کر دیے, اور کتابوں میں سب میں دیکھ لیجیے کہ شہادت حسین پر 40 دن تک ان سب کتابوں میں ہے کہ جو کپڑا زیر آسمان پھیلایا جاتا تھا اس پر خون کے نشان نظر آتے تھے.
ہمارے امکان کی کوتاہی ہے. ہمارے یہاں کے ہمارے حضرات شعراء مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں خون کے آنسو، مگر ہم تو یہ سے آنسو بات ہیں. حقیقت میں کائنات میں خون کے آنسو بات. 40 دن تک. اس کی معنی ہے کہ عاشوراء ہی کے دن کو اس نے یوم غم نہیں بنایا، بلکہ 40 کی تاریخ بھی اس نے مقرر کر دی. 20 صفر تک 40 دن پورے ہوتے ہیں جس میں کائنات سے گزار رہی ہے. اور بعض وقت ایک روایت کے ساتھ روایت ایسی شریک ہو جاتی ہے کہ وہ تواتر کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اب کوئی کہے کہ یہ راوی نے بعد میں بیان کیا کہ خون کی بارش ہوئی، مگر جناب سب سے قدیم بسیط تاریخ کربلا کی وہ طبری ہے. طبری یقیناً بہت ہمیں قدر ہے اس کی بنا پر کہ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے کتب جمہور میں، جس میں اتنے بست و تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کو درج کیا گیا ہے. ان میں کسی نے 2 ورق لکھے، کسی نے 5 ورق لکھے. تو یہ طبری کی اہمیت ہے اور قدیم ترین تاریخ جو ہمارے بڑی تاریخوں میں ہمارے ہاتھ میں اس میں ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ بات کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے راویوں نے بیان کیا ہے. بڑا دلدوز موقع ہے جو یاد دلاؤں گا کہ وہ لوگ جب کوفے کے بازار سے ماشاء اللہ وہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا. میں ہلکی ہی لفظ کہتا ہوں کہ قافلہ گزر رہا ہے. اب وہ قافلہ کیسا ہے وہ آپ سوچ لیجیے کہ جب کوفے کے راہ سے قافلہ گزر رہا ہے اور ابھی کوئی بہت دن نہیں ہوئے ہیں. ارے 11 محرم کو کربلا سے قافلہ روانہ ہے تو کوفے دوسرے دن تیسرے دن پہنچ گئے. یعنی بہت قریبی موقع اور اس وقت اس واقعے کے تواتر کی دلیل قطعی قائم ہوتی ہے. ایک کوفے کے بازار میں پہلے تو جملہ سید سجاد کا ہے جو یہ جملہ مرثیہ ہے کیونکہ جب منظر ایسا ڈرناک تھا کہ گزر رہا تھا قافلہ تو چاروں طرف سے وہ جو تماشائی آئے تھے تو کوہرام برپا ہو گیا. کوٹھوں پر سے جو خواتین تھیں یہاں کے راستوں میں کئی نیچے ایک عالم گیریے کا مرد و زن تمام پر طاری تھا اور میں کہتا ہوں وہی دلیل انقلاب تھا. تو وہ جب قافلہ گزر رہا تھا تو ایک جملہ فرمایا ہے ہمارے چوتھے امام نے کہ ہاؤلا یبکون فمن قتلنا. ارے یہ تو سب رو رہے ہیں پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ ماشاء اللہ آپ بیکار ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ مسائل پنجر تیر اسی کا نام نہیں ہے. یہ حضرات کے جملے ہیں ایسے موقع پہ جو 1000 مصیبتوں کا دفتر ہیں. ارے یہ سب تو رو رہے ہیں پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ اور اسی وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور وہ کہ جس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی ہے اس وقت اس نے مقصد حسین کی تکمیل کے لیے اپنے خطبے سے بات کی یاد پیدا کر دی. سننے والے نے کہہ دیا اسی وقت کہ معلوم ہو رہا تھا علی کی زبان ہے زینب کا دہن ہے. تو اب خطبے کو پیش نہیں کرنا ہے مگر یہ
جملہ اس کا جو میرے بیان کی دلیل ہے کہ اس خطبے میں ان دشمنوں کے مجمع میں جس میں ہر ایک انکار کر سکتا تھا، مگر اس مجمع میں فاطمہ کی بیٹی نے اور علی کی اس وقت نائب نے اور حسین کے قافلے کی سالار نے یہ جملہ کہا کہ تعجبون ان تبکی السماء دما، ارے تمہیں حیرت ہے کہ آسمان سے خون کیوں برس رہا ہے؟ یہ تبری کے صفحات پر موجود ہے، آج تک یہ دستاویز ہے قطعی اطلاع صحت کی۔ اور بس اہل عزا میں ختم کر دوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو، اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے تیرے 1400 برس تک آخر کب تک رو گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سوال نے میرے رگے دل کو توڑ دیا۔ ارے ہم سے کہتے 1400 برس کے بعد کیوں رہے؟ ارے جنہیں بر وقت رونے کا حق تھا انہیں رو لینے دیا ہوتا۔ حسین کو رونے والیوں کی کمی مت تھی، زینب ام کلثوم ایسی بہنیں، فاطمہ سکینہ ایسی بیٹیاں، لیلا اور رباب ایسی بیویاں، سید سجاد ایسا فرزند، مگر رونے کہاں پائے؟ ادھر والد کی خبر آئی، ادھر اشقیا آگ لے کر خیمہ کو پار کر گئے، اب اپنے والد کی سفر نہ سنتے۔